اصول، نظریات اور مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں، اس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اس لیے افراد کو شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑا جا سکتا، اس پر پابندی عائد کی جانی چاہیے کہ دوسرے کا حق یا دوسرے کی آزادی اس کی آزادی سے متاثر نہ ہو اور جبراً کسی پر کوئی چیز تھوپی نہ جائے۔ اسی طرح کہتے ہیں مثالی معاشرہ اگر تشکیل دینا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ حدود متعین کرنے پڑیں گے۔ مثالی معاشرہ کون ہوگا؟ ایسا معاشرہ جس میں ہر آدمی خوشگوار زندگی گزار سکے اور ہر آدمی کی آزادی محفوظ ہو، کسی کی آزادی متاثر نہ ہو، ہر آدمی خوش دلی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اپنے عزائم اور اپنے ارادے کی تکمیل کر سکے۔ ایسا معاشرہ خوشحال معاشرہ ہوگا اور مثالی معاشرہ کہلائے گا۔ اس کے لیے جو کچھ حدود متعین کرنے ہوں گے، کم سے کم جو حد ہے وہ یہی حد ہے کہ ہم لوگوں اپنے طور پر ہر آدمی معاشرے کا جو ہے وہ یہ اپنے طور پر یہ طے کر لے کہ ہم تمام لوگوں کے جذبات و خیالات کا احترام کریں گے۔ ہر آدمی دوسرے کے جذبات کا اگر خیال کرے کہ دوسرے کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچنے پائے، اور جب ہر آدمی ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرے گا تو ٹکراؤ نہیں ہوگا، اور جب ٹکراؤ نہیں ہوگا تو خوشگوار زندگی گزرے گی۔ تو مثالی معاشرے میں کم سے کم جو حد ہے وہ یہ کہ ہر آدمی دوسرے جذبات کا احترام کرے، اس کے مذہبی جذبات کا احترام کرے، اس کے عقائد کا احترام کرے، کسی کے عقیدے پر نہ تنقید کرے اور کسی مذہبی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائے، تو اس سے گویا معاشرہ خوشگوار طور پر چل سکتا ہے، رواں دواں ہو سکتا ہے۔ ان سب کے باوجود کبھی کبھی ایسا احساس ہوتا ہے، یہ آدمی کے اندر یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمارے عزائم و مقاصد جو ہیں ان کو اگر ہم تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں تو بعض دوسروں کے جو عقائد و نظریات ہیں، جو مقاصد جو اس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، وہ حائل ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے مقاصد کی تکمیل نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک دوسرے کے مقاصد کو ہم تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، کیونکہ وہ ہماری راہ میں حائل ہو رہا ہے۔ مثلاً اس کو آپ یوں سمجھیے، جیسے بی جے پی ہے، بی جے پی کا ہندوتوا ہے۔ ہم تو جتنے معاشرے ہندوستان میں جتنے لوگ ہیں سب تو ایک دوسرے کا احترام کر کے چل رہے تھے۔ مسلمان ہندو مذہب کا احترام اور ہندو مسلمانوں کا بھی احترام کر رہے تھے۔ ہر ایک کے مذہبی تہوار ہیں، ہر ایک کے دوسرے جو وہ ہیں عقائد و نظریات سے متعلق چیزیں ہیں، وہ دوسرے میں مداخلت نہیں کر رہا تھا، ہر آدمی اپنی جگہ پر اپنے اصول و ضابطے کے مطابق رہ رہا تھا۔ لیکن بی جے پی کا جب سے ہندوتوا آیا، اس نے یہ سوچا کہ اس کے نظریے کے مطابق یہ کہ ہم اپنے ہندوتوا کو فروغ اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب تک مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو ہم کچلیں نہ، ان کو ختم نہ کریں، ان پر دباؤ نہ ڈالیں، ان پر پابندی نہ لگائیں، ان کو بہت ساری چیزوں سے روکیں نہ۔ تو آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے بیف پر پابندی لگا دی، بہت ساری جگہوں پر جہاں ان کا اپنا اقتدار تھا وہاں بیف پر پابندی لگا کر کے اس کو بند کر دیا۔ اس طرح کے بہت سارے اور مسائل ہیں جو مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کا ہندوتوا مسلمانوں کے ان کی وجود سے حائل ہوتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے۔ وہ فروغ اسی صورت میں دے سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے اس کو اچھالا جائے، اس کو بڑھایا جائے، اس کو فروغ دیا جائے تاکہ لوگوں کی حمایت اس سے حاصل ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اپنے عزائم و مقاصد کی تکمیل ان حدبندیوں کی مخالفت کیے بغیر نہیں ہو سکتی، عقائد و نظریات کی مخالفت کیے بغیر نہیں ہو سکتی، تو ہم دوسروں کے افکار و نظریات اور طرز معاشرت کو ہم قبول نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں ایسے قوانین اور سیاسی پابندیوں کی ضرورت پڑتی ہے، لازماً قانون بنایا جانا چاہیے اور ایسی سیاسی طور پر پابندی عائد کی جانی چاہیے کہ جس سے بات چیت کے ذریعے سے یہ مسائل حل ہوں، قانون کے ذریعے سے یہ مسائل حل ہوں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر جو یہ سمجھتا ہے وہ خود اگر حاکم ہے اور حکمراں طبقے میں سے اس کا شمار ہے،
تو ظاہر کہ وہ مسائل اور حل نہیں ہوتے اور پیچیدہ ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک مسئلہ تھا ہندو معاشرے کا کہ مسلمان عام طور پر مسلمان لڑکوں سے ہندو لڑکیاں شادی کرنا پسند کرتی ہیں۔ اب یہ پسند ان کی ہے، زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہندو لڑکی مسلمان لڑکے کے ساتھ اگر اس نے شادی کر لی، اپنی مرضی سے کیا، دونوں بالغ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کورٹ میرج کیا، پھر بھی اس کو لو میرج کے نام سے اتنا بڑا ہنگامہ اور کتنے لوگوں کو اس نام پر مارا پیٹا گیا، پورا بدنام کیا جا رہا ہے، اور گھر واپسی جیسا پروگرام بنایا گیا کہ زبردستی ان کو ہندو بنایا گیا، ان کو مسلمان کو لڑکی نے اگر ہندو لڑکے سے شادی کر لی تو اس کو ہندو بنایا گیا۔ اس طرح کا جو مسئلہ پیدا کیا گیا، اور اس کے لیے یہی نہیں بلکہ لو جہاد کے نام پر آپ جانتے ہیں اس وقت قانون بن گیا ہے، قانون بنا کر کے اس کو مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس سے بہرحال مسائل حل ہونے کے بجائے پیچیدہ ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اس کو بات چیت کے ذریعے سے حل کیا جانا چاہیے اور قانون بھی بنایا جا سکتا ہے ایسی صورت میں، لیکن کسی پر اپنی مرضی زبردستی تھوپی نہیں جا سکتی۔ اب یہ قانون بنا کر کے جس طرح تھوپنے کی بات کی جا رہی ہے کہ دو جوڑے ہیں، اگر وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ لو جہاد ہے زبردستی اور ایک دوسرے کو الگ کیا جاتا ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے، اس میں انہیں اختیار کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح کہتے ہیں اگر حالات سازگار نہ ہونے کی صورت میں، یہ سب کچھ کے باوجود حالات اگر سازگار نہیں ہیں تو متحدہ طور پر سب کو کسی قانون کے تابع بنایا جا سکتا ہے جبراً، ہے نا۔ ایسی صورت میں آزادی کو بچانے کے لیے قانون کی مدد لی جا سکتی ہے۔ کوئی قانون ایسا بنایا جا سکتا ہے جو سب کے لیے یکساں طور پر نافذ العمل ہو، سب پر اس کو پابند کیا جائے۔ اگر ایسا قانون بنا دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو قانون بنتا ہے وہ بنتا تو سب کے لیے ہے، لیکن استعمال صرف مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے، چاہے وہ بیف کا قانون ہو، لو جہاد کا قانون ہو یا دوسرے اور قانون۔ اب آپ دیکھیے کہ بیف پر پابندی ہے، مسلمان اپنی شادی بیاہ کے موقع پر بھی نہیں کاٹ سکتا، اور محض بیف اب جو ہے گو ونش تک نہیں رہ گئی، آپ پڑوا بھی نہیں کاٹ سکتے۔ اس وقت ہمارے گاؤں میں تو 25-30 گھر ہے، لیکن آج ایک گھر میں کہیں کوئی بھی قصاب ہمت نہیں کرتا کاٹنے کی، پڑوا تک کاٹنے کی ہمت نہیں کرتا، اس لیے کہ آ کر کے پولیس پکڑ لے گی، کسی نے کہے گا کہ نہیں اس کو ثابت کرو کہ یہ پڑوا کا ہے، آپ کھال دکھائیے، کچھ نہیں کہیں گے کہ یہ جانچ ہوگی تب پتہ چلے گا، اور جانچ تو ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، جو چاہے بنا دیں۔ اخلاق کا جو قتل ہوا تھا آپ سوچیے اس میں کیا ہوا، وہ گائے اس کے فریج میں تو بکری کا گوشت تھا اور اس کو گائے کا گوشت بنا کر کے مار ڈالا۔ تو یہ جو بیف کے نام پر پابندی لگائی جا رہی ہے اور کہ مسلمان گائے پر ظلم کرتے ہیں، ان کا گوشالہ دیکھ لیجئے، جہاں جہاں گوشالہ بنائے کتنی بری حال ہے، بھوکوں مر رہی ہیں، اور مر گئی ہیں تو وہیں اٹھ نہیں پاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں، وہیں جو ہے بدبو ہوتی ہے، پورے علاقہ خراب ہوتا ہے، کھلانے کے لیے جو چارہ آتا ہے وہ سب وہ چوری ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خود الکبیر کمپنی کے نام سے کاٹ کر کے یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اپنی ماتا کو خود کاٹے تب ٹھیک ہے، مسلمان کاٹ دے، اور کاٹنے والے تو عام طور پر مسلمان ہوں گے، ان کی کمپنی میں کام کرنے والے ہو سکتا ہے کہ کاٹ کر کے اتنی صفائی سے جو بیچتے ہیں، یہ مہارت ہندوؤں میں تھوڑی ہوگی، مسلمان ہی بیچتے ہوں گے، لیکن کمپنی ان کی ہے، فائدہ کل ان کو ملنا چاہیے۔ الکبیر ہندوستان کی سب سے بڑی کمپنی ہے اور بیف ایکسپورٹ کرنے میں نمبر 1 پر ہے دنیا میں، تو یہ خود جو ہے وہی کام کر کے بیچتے ہیں، مسلمان اگر کاٹ کے کھا لیتا ہے تو یہ جرم ہو جاتا ہے۔ تو قانون جو بنایا جا رہا ہے وہ دراصل مسلمانوں کے خلاف، یہ اس طرح کا ایک طرفہ قانون نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی آزادی کو آپ ایک دم سے سلب کر دیں، اور کسی کی آزادی کے محض تسکین کے لیے، جذبات کی تسکین کے لیے، جبکہ ان کی اس آزادی میں شامل بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اگر ہندوستان کے میں ہندوؤں کا یہ مسئلہ ہوتا
پورے ہندوستان میں اگر ہندوؤں کا مسئلہ ہوتا کہ یہ سب کی ماتا ہے اور اتنی عزت و احترام ان کا ہے کہ کوئی ان کو ذبح نہ کرے، اگر یہ تمام ہندوؤں کا مسئلہ ہوتا تو بنگال میں نہ کھاتے، بہار میں اس سے پہلے بی جے پی کی سرکار نہیں تھی تو وہاں بھی کٹتے تھی، کیرلا میں ہے، گوا میں ہے، اور ساؤتھ کے بہت سارے لوگوں میں ہے، اسٹیٹ میں آسانی کے ساتھ جیسے بکرا اور مرغا آپ کاٹتے ہیں ویسے ہی کاٹ کے روڈ پر بیچتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، سب ہندو لیتے ہیں، کھاتے ہیں، خریدتے ہیں، ہندو سپلائی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک خاص فرقے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس کی گوشت کے کھانے کی جو آزادی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا گیا ہے۔ تو ایسا قانون بھی بہرحال قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کوئی اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے، پورے ہندوستان کو اگر پورے ملک کو کنٹرول کرنا ہے، سب کی آزادی کو مینٹین رکھنے کے لیے تو ضابطہ بنایا جا سکتا ہے، قانون بنایا جا سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں حالانکہ اہم مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ آزادی پر کون سی پابندی ضروری ہے اور کون سی مناسب اور کون سی نئی پابندی ہونی چاہیے، کون سی پابندی جو حکومت یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے، اس میں کیا نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری زندگی کے بہت سارے پہلو ایسے ہیں جس پر پابندی لگنی چاہیے، نہیں لگنی چاہیے، یہ سارے بہت سارے سوالات ہیں جس پر بحث کی جا سکتی ہے اور جس پر قانون بنایا جا سکتا ہے اور جس پر غور کیا جا سکتا ہے، اور یہ حکومت ہی طے کرے گی۔ لیکن اب بھی بہت سارے آزادی کے مسائل ہیں ہندوستان میں جس کو گورنمنٹ غیر جانبدارانہ طور پر اس کو حل نہیں کر رہی ہے اور اس کو فرقہ وارانہ بنیاد پر یہ مسئلہ چلایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ CAA جو آئی اس میں بھی جانبدارانہ مسئلہ کیا گیا کہ جتنے غیر ملکی ہیں ان کو CAA کے ذریعے سے ان کو پھر جو ہے NRC میں اگر وہ ثابت ہوگا کہ وہ غیر ملکی ہیں ان کو واپس لے لیا جائے گا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ہندوستان کے باہر جو ہے پاکستان کے ہے، بنگلہ دیش کے ہے اور ادھر سے افغانستان کے ہیں، ان کو لے لیا جائے گا جو ہندو آئیں گے۔ لیکن مسلمان اگر سری لنکا سے آتے ہیں، برما سے آتے ہیں، چائنا سے آتے ہیں، ان پر بھی ظلم و زیادتی ہوئی ہے اپنے اپنے ملک میں، تو ان کو نہیں لیا جائے گا، مسلمان کو نہیں لیا جائے گا۔ اس طرح کی جو جانبداری ہوتی ہے یہ غلط ہے۔ کسی بھی ملک کے آزادی، شہریوں کی آزادی کی یہ بناوی ہے کہ ایک آدمی کو آزادی اتنی دی جائے کہ اس کو یہ حق دیا جائے، ایک آدمی کی آزادی کو حق سلب کر لیا جائے۔